آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما۔ صدق الله مولانا العظيم۔ معزز حاضرین اور سامعین و ناظرین، الحمدللہ تعالی ہم نے اللہ جل مجدہ کی توفیق سے مقام رسالت اور حجیت حدیث و سنت کے سلسلہ وار موضوع کے ضمن میں آج سورہ نساء کی آیت نمبر 113 کی تلاوت کی ہے اور آج اس کا مطالعہ کریں گے۔ اس آیت کریمہ پر گفتگو کرتے ہوئے ایک خاص بات حجیت حدیث و سنت کے علاوہ بلکہ اس سے قبل وہ خاص بات جس پر بڑی تفصیل سے اور شرح و بسط سے انشاءاللہ تعالی ہم بتوفیق الہی روشنی ڈالیں گے، وہ مقام رسالت ہے۔ اور مقام رسالت کے باب میں بھی ایک نقطہ ہے اور وہ آپ کی عظمت رسالت اور عصمت مقدسہ کا، یعنی عصمت نبوت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، عصمت رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عصمت ذات محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یعنی حضور علیہ السلام کی پیغمبرانہ شان میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عصمت سے نوازا ہے اور آپ کو معصوم عن الخطا بنایا ہے، یہ پہلو آج کی اس آیت کریمہ کے مطالعہ اور اس کی گفتگو میں خاص اہمیت کا حامل ہوگا۔ لہٰذا اس پر گفتگو کرتے ہوئے اس آیت کریمہ کے بعض ادبی پہلوؤں پر اور نحوی پہلوؤں پر اور اعرابی پہلوؤں پر مختلف جہتوں سے ہم تفسیر کریں گے۔ یہ گفتگو غالباً 2 نشستوں پر مشتمل ہو جائے گی اس آیت کریمہ کی، اور یہ نہایت علمی بھی ہوگی، فنی بھی ہوگی۔ علماء، اساتذہ اور طلباء کے لیے بطور خاص توجہ طلب ہوگی، لیکن میری کوشش ہوگی باوجود اس کے کہ یہ گفتگو بڑی علمی، فنی، نحوی، ادبی اور اعرابی اعتبار سے تفسیر کے بہت دقیق اور لطیف پہلوؤں پر مشتمل ہے، مگر میری کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ ممکنہ حد تک اسے نہایت آسان کر کے آپ تک پہنچاؤں۔ قرآن مجید کی میں نے یہ برسبیل تذکرہ بات کر رہا ہوں، قرآن مجید کی 150 کے قریب
150 سے پونے 200 تک آیات کریمہ ایسی ہیں۔ میں جب قرآن مجید کا ترجمہ کر رہا تھا، اور یہ ترجمہ جب میں نے مکمل کیا، عرفان القرآن جو اس وقت میرے پاس ہے، میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں، یہ عرفان القرآن ہے جو میں نے ترجمہ قرآن کیا اور اللہ رب العزت کی توفیق سے سن 2005 میں اس کو مکمل کیا۔ اب یہ آپ ہزارہ افراد کے گھروں میں اور آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس ترجمہ قرآن کے دوران میں نشان لگاتا گیا ان آیات کریمہ پر کہ جن کا مترجمین نے اور عام مفسرین نے ترجمہ کرتے ہوئے یا اس کا حاشیہ لکھتے ہوئے یا تفسیر کرتے ہوئے ٹھوکر کھائی ہے بالعموم، الا ماشاء اللہ۔ اکابر ائمہ تفسیر کی بات نہیں کر رہا، ان کو چھوڑ کر عام مترجمین نے جنہوں نے اردو کے ترجمے کیے ہیں بر صغیر پاک و ہند میں، یا عام ان علماء نے جنہوں نے تفسیریں بھی لکھی ہیں، یہ قرآن مجید پہ حاشیہ لکھے ہیں، حواشی، تو اعتقادی ٹھوکر کھائی ہے، علمی مغالطہ انہیں لاحق ہوا ہے، اور اس آیت اور ان آیات کریمہ کی تفسیر میں مقام رسالت، عظمت رسالت، عصمت رسالت اور عظیم اور بلند علو قدر رسالت، اس کی معرفت سے محروم ہو گئے ہیں، یا اس کے مقام کو سمجھنے میں ان سے ٹھوکر کھا کے خطا ہو گئی ہے۔ ایسی آیات کریمہ کا، اور اس کی وجہ سے پھر اعتقادی لغزش ہوئی ہے اور کئی لوگ گمراہ ہو گئے۔ آج بھی بہت سے لوگ جنہیں اللہ رب العزت نے قلب کی بینائی سے نہیں نوازا اور سینے کے نور سے نہیں نوازا، وہ صرف ایک محدود حد تک علم ظاہر کے کچھ تقاضے پورے کر کے تو اس کے اوپر پھر قرآن مجید پر گفتگو کرتے ہیں، تفسیر پر کلام کرتے ہیں، تو ان کی زبان سے آپ ایسی بے شمار باتیں سنتے ہیں جو شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منافی ہیں اور عقیدہ عصمت نبوت کے منافی ہیں، اور واضح طور پہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ عظمت رسالت کی صحیح معرفت سے محروم ہے۔ اور بات کرتے ہیں وہ قرآنی آیات کی، ایسی آیات 150 سے پونے 200 کے درمیان میں نے تلاش کی کہ جن کا ترجمہ کرتے ہوئے ان سے غلطی ہو گئی، جن کے سیاق و سباق کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی، یا جن کے فہم میں ان سے کوئی فنی، نحوی، اعرابی، تفسیری، علمی غلطی ہوئی، جس کی وجہ سے وہ اس کی اصل معنی اور مراد کو نہ پا سکے اور بہک گئے۔ تو میں نے ایسی آیات کو چنا اور ارادہ کیا کہ ان 150 سے پونے 200 آیات پر خالصتاً علمی، نحوی، اعرابی، ادبی اور بلاغتی اعتبار سے ایک نہایت علمی اور فنی تفسیر کی کتاب الگ سے لکھوں گا، اور پورے قرآن مجید کی تفسیر اپنی جگہ الگ ہوگی۔ فائنلی یہ تفسیر بھی اسی کا حصہ بن جائے گی، بڑی تفسیر کا، جو انشاءاللہ تعالی 12 جلدوں پر مشتمل ہوگی۔ تو ان 150 یا پونے 200 آیات کریمہ کی میں نے تفسیر لکھی ہے، مگر ان کو ابھی تک چھاپا نہیں۔ یہ تفسیر مختلف آیات کی میرے پاس ابھی اپنے ذاتی قلمی مخطوطوں کی شکل میں ہے، اور ان کو مکمل کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی جب 150 پونے 200 آیات یہ مکمل ہو جائیں گی تو اس کے بعد یہ کتابی تفسیر کی کتاب کی صورت میں الگ سے چھپ جائیں گی۔ تو اس وقت میرے ہاتھ میں اسی آیت کریمہ کا آیت نمبر 113 جو سورہ نساء کی ہے، اس کی جو تفسیر میں نے لکھی ہے، اس کا میرا اپنا ہاتھ کا قلمی مخطوطہ میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ 60 صفحات پر مشتمل ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر، آج جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو میں انشاءاللہ تعالی یہ جو خود کام کیا ہے میں نے، اس کی روشنی میں اسے سامنے رکھتے ہوئے تو میں اس کے بڑے اہم پہلوؤں پر آج روشنی ڈالوں گا۔ تو
تو میں نے یہ بات ساری اس لیے کر دی کہ یہ ایک نشست آج کی اور کل کی جو اگلی جو نشست آئے گی انشاءاللہ، اس کو آپ نہایت توجہ سے، پورے انہماک سے اور غور و خوض سے ہمتاً گوش ہو کر آپ اس کو سنیے گا، سمجھنے کی کوشش کیے گا. اور میری کوشش یہ ہوگی کہ ادق علمی پہلو ہیں مگر میں انہیں ممکنہ حد تک آسان کر کے آپ کے سامنے رکھوں، اور یہ سب کچھ صرف اللہ رب العزت کی مدد و نصرت اور اس کی توفیق سے ہی ممکن ہوگا. اللہ جل مجدہ کی توفیق کے بغیر کچھ ممکن نہیں ہے. یہ جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو مخاطب کیا اور آپ کو مخاطب ٹھہرا کے فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اگر آپ اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی رحمت سے نوازے نہ گئے ہوتے، اگر آپ معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص فضل اور خاص رحمت سے معاذ اللہ اگر محروم ہوتے، اللہ نے آپ کو اپنی رحمت اور فضل خصوصی سے نوازا نہ ہوتا، تو اس صورت میں کیا ہوتا؟ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَن يُضِلُّوكَ، تو یہ دغا بازوں کا ایک گروہ وہ یہ ارادہ کر چکا تھا یا ارادہ کرتا کہ وہ آپ کو اپنے حق میں فیصلہ لینے کی خاطر حق سے اور عدل سے پھسلا دیں، بہکا دیں. اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو پھر یہ صورت ہوتی کہ دغا بازوں کا ایک گروہ یہ ارادہ کر چکا تھا کہ آپ کو حق اور عدل کے فیصلے کے معاملے میں پھسلا دیں، بہکا دیں. وما یضرونک من شیء، بلکہ فرمایا وما یضلون الا انفسہم، مگر نہ وہ ایسا کر سکے، وہ دغا باز نہ کر سکتے تھے، نہ کر سکتے ہیں، نہ کر سکیں گے. اور وہ ایسا سوچ کر کہ آپ کو حق اور عدل کے فیصلہ کرنے کے باب میں پھسلا دیں، ایسا سوچ کر وہ صرف اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں بس. وما یضرونک من شیء، اور آپ کا تو کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے. جب وہ ایسا سوچتے ہیں، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ طرح طرح کی باتیں، لگی لپٹی باتیں کر کے، جھوٹی شہادتیں دے کر اور مختلف قسم کے قصے کہانیاں گھڑ کے اپنا کیس، اپنا مقدمہ آپ کے سامنے ایسے رکھیں کہ آپ کا فیصلہ اپنے حق میں لے لیں، آپ ان کا دفاع کر دیں اور الزام کسی اور پہ چلا جائے اور وہ بری ہو جائیں. تو جب وہ یہ منصوبہ کرتے ہیں تو وہ اس میں مکمل طور پہ ناکام و نامراد ہیں. وہ نہ ایسا کر سکے، نہ کر سکتے ہیں، نہ کبھی کر سکے گا کوئی بھی ایسا گروہ آپ کی ذات سے کہ آپ کو پھسلا دے. کیوں؟ کہ آپ پر اللہ رب العزت کے فضل و رحمت کی وہ چادر تنی ہے جس نے آپ کو معصوم عن الخطا کر دیا ہے، جس نے آپ کو نہ صرف محفوظ و مامون کر دیا ہے بلکہ معصوم کر دیا ہے، آپ کو عصمت کا پیکر بنا دیا ہے. تو ایسا ارادہ بد کرنے والے اپنے آپ کو ہی گمراہ کریں گے، اپنی تباہی اور اپنی ہلاکت خریدیں گے. آپ کا تو بال بھی بیکا نہیں کر سکتے. وما یضرونک من شیء، آپ کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے، اپنے آپ کو ہی گمراہ کریں گے. اس کے بعد مزید فرمایا وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اور ایسا کر ہی کیسے سکتے ہیں؟ ایک تو پیچھے اللہ کا فضل آپ کے اوپر ہے جس نے آپ کو شان نبوت اور رسالت عطا کر رکھی ہے، ورحمت ہو، پھر آپ کی خاص اللہ کی رحمت آپ کے اوپر ہے جس نے آپ کو شان عصمت عطا کر رکھی ہے. اور دوسری بات، تیسری یہ کہ اللہ رب العزت نے آپ پر اپنی کتاب نازل کی ہے، اور کتاب میں جو کچھ اللہ رب العزت نے آپ کو نور، ہدایت، رہنمائی عطا فرمائی ہے اور دانش عطا فرمائی ہے وہ اپنی جگہ، والحکمہ، اور علاوہ کتاب کے بھی اللہ نے آپ کو ایک عظیم ذخیرہ عطا کیا ہے، علم کا، دانش کا، ہدایت کا، رہنمائی کا، نور کا، روشنی کا، اور وہ حکمت ہے
جو آپ کی سنت، آپ کی حدیث، آپ کے اجتہاد، آپ کے فہم و ذکا کی شکل میں ہر وقت ادا ہوتا رہتا ہے اور اس کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ تو اللہ نے آپ پر کتاب بھی نازل کی ہے اور حکمت بھی نازل فرمائی، اور پھر صرف دو چیزیں ہی نہیں دیں کہ کتاب یعنی قرآن نازل فرمایا اور علاوہ اس کے حکمت سے آپ کو بہریاب فرمایا۔ صرف ان دو نعمتوں سے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں نوازا، بلکہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، علاوہ اس کے اس اللہ نے آپ کو وہ سب علم عطا کر دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے، اپنے ذریعہ سے، اپنی استعداد سے، اپنی ذاتی صلاحیت سے نہیں جانتے تھے، نہیں جان سکتے تھے، وہ سب کچھ علم اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کر دیا ہے، علم کلی عطا کر دیا ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اتنے بڑے علم کا اور دانائی کا اور دانش کا اور حکمت کا اور فہم و بصیرت کا اتنا بڑا خزانہ آپ کو عطا کر دیا جانا، یہ آپ پر اللہ رب العزت کا فضل عظیم ہے۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے جو ہمارے سلسلہ وار موضوع کے اوپر ایک بہت بڑی دلیل ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 113۔ اب میں اس کے جو مختلف تفسیری پہلو اپنی کی ہوئی اس تفسیر کی روشنی میں، اس تفسیر کو سامنے رکھتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، جس کو ابھی تک میں نے بتایا آپ کو کہ پریس میں نہیں بھیجا چھاپنے کے لیے، اسے مکمل کر رہا ہوں۔ اس کی 150 سے 250 آیات، ان میں سے ایک آیت کریمہ یہ بھی ہے۔ تو آج میں نے چاہا کہ آج تھوڑا سا یہ ایک نیا ٹیسٹ ہے، علمی اور فنی، تھوڑا سا یہ ذائقہ بھی آپ کو چکھاتے ہیں۔ تو بعض لوگ جو کم علم ہیں یا مقام رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت سے محروم ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و رسالت کی عظمت اور آپ کی ذات گرامی کی جو شان عصمت ہے، آپ کی معصومیت، اس سے آگاہ نہیں، وہ آیت کریمہ کا یہ جو پہلا حصہ ہے اور اس کا پچھلا سیاق و سباق، اسے پڑھ کر یا اسے لوگوں کو سنا کر حضور علیہ السلام کی شان اقدس میں، آپ کی شان رسالت میں اور آپ کی عظمت رسالت کے باب میں، اور وہیں سے پھر حجیت و سنت، حدیث و سنت کی حجیت میں، اور ہر خطا سے آپ کے محفوظ و مامون اور معصوم ہونے میں، اس عقیدے میں شکوک اور شبہات پیدا کرتے ہیں۔ وہ جو پہلے کلمات میں نے عرض کی ہے، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، ہر چند، حالانکہ اللہ رب العزت نے یہاں رد کی ہے اس گمان کا، رد کیا ہے، کلیتاً رد کیا ہے، اس گمان کا بھی رد کر دیا ہے، مگر افسوس کی بات ہے کہ کم فہمی اور کج فہمی کی وجہ سے جس گمان کو اللہ رب العزت نے رد فرما دیا ہے، بعض ذہن اس گمان کو ثابت کرنا چاہتے ہیں اس آیت کریمہ سے۔ تو آج ہم اسی موضوع کو لے رہے ہیں۔ ان دا اینڈ جب یہ ساری بات ڈسکس ہو جائے گی تو یہاں سے آقا علیہ السلام کی حدیث اور سنت کی حجیت مطلقہ از خود ایمرج ہو جائے گی، ثابت ہو جائے گی کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس قدر ان کے ہر حکم کو، ہر عمل کو، ان کی فہم و ذکا کو، ان کی سوچ کو، ان کی دانائی کو، ان کی بصیرت کو، ان کی دانش کو، ان کے فیصلے کو، ان کے احکام کو اس طرح خطا سے پاک رکھا ہے، غلطی سے پاک رکھا ہے، امکان خطا سے پاک رکھا ہے، اپنے فضل و رحمت کی چادر سے محفوظ و مامون کیا ہے، اور آپ کی ذات میں آپ کو عصمت عطا کر کے آپ کو معصوم کیا ہے، معصوم کر دیا ہے۔ لہٰذا زمانے جتنے بدلتے رہیں، حالات جتنے بدلتے رہیں، آپ کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہوگا۔ اس کے اندر ایک دائمی عصمت ہے، ایک دائمی تقدس ہے، ایک دائمی حجیت ہے، ایک دائمی برکت ہے، ایک دائمی وجوب اطاعت کی شان اللہ رب العزت نے اس وجہ سے رکھ دی ہے۔ اور مزید برآں شان رسالت مآب اور مقام رسالت کے باب میں ایک اور مغالطہ بھی پیدا کرتے ہیں اس آیت کریمہ کے حوالہ سے بعض لوگ، کہ پھر اگر یہ فضل و رحمت نہ ہوتی تو وہ لوگ معاذ اللہ آپ کو بہکا دینے میں کامیاب ہو جاتے۔ یہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں مسلیت کا گمان بعض اوقات پیدا ہوتا ہے ذہنوں میں، اور یہ گمراہ کن تصور ہے کہ جیسے عام انسان پر اگر اللہ کا فضل و رحمت نہ ہو تو عام انسان کو دوسرے لوگ بہکا دیں، گمراہ کر دیں، تو یہ رسول کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ تو اس طرح ہمسری کا، مسلیت کا،
ہمارے جیسے ہونے کا ایک گمراہ کن تصور جنم لیتا ہے۔ لہٰذا آیت زیر مطالعہ کو بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے کچھ تفسیری معارف ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، ان کو جاننے کی ضرورت ہے آیت کریمہ کی نحوی ترکیب کے اعتبار سے بھی، اس کے ادبی اسلوب کے اعتبار سے بھی، ادب و بلاغت میں جو اسلوب ہے قرآن مجید کا اس آیت کا اس کے اعتبار سے بھی، اور اعرابی اعتبار سے بھی، تاکہ علوم قرآن کے جو طلبہ ہیں، اساتذہ ہیں، اہل فن ہیں، وہ اس کے لطائف اور دقائق کو اور معارف کو سمجھ سکیں۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ آیت کریمہ جو سورہ نساء کی آیت نمبر 113 ہے، یہ تسلسل کے ساتھ پیچھے آیت نمبر 105 سے آیت نمبر 116 تک یہ پورا ایک ہی مضمون چلا آ رہا ہے، اور ایک واقعہ مذکور ہوا ہے پیچھے آیت نمبر 105 اور اس کے بعد کی 2 آیات میں۔ تو اس آیت کریمہ کا نزول بھی اسی واقعہ کے ضمن میں پیدا ہونے والے شکوک و شبہات کو دفع کرنا ہے، یہ بھی اسی تسلسل میں ہے، اور ان تمام آیات کا آیت نمبر 105 سے آیت نمبر 116 تک، اور یہ ان کے درمیان آیت نمبر 113 ہے، ان تمام آیات کا نزول ایک ہی واقعہ کے پس منظر میں ایک ہی موقع پر ہوا ہے۔ اس شان نزول کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کی روایات میں مختصراً اتنا کچھ ذہن میں رکھ لیں کہ طعمہ بن عبیرق ایک شخص تھا، اس نے کوئی چوری کی کسی شخص کی، اور اس کے قبیلہ کے لوگ، قبیلہ بنو ظفر کے لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اس بری نیت اور برے ارادے سے آئے کہ وہ اپنی صفائی پیش کریں، یعنی طعمہ بن عبیرق کی صفائی پیش کریں جو چور تھا، اور اس طریقے سے اپنا کیس آقا علیہ السلام کے سامنے رکھیں کہ حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے اس کی برات اور صفائی اور اس کا دفاع کہلوائیں، اگلوائیں، اور اس کی صفائی اور اس کی برات کروا کر جو اصل چوری ہوئی تھی اس چوری کا الزام زید بن السمین یہودی نامی ایک شخص تھا جس کے گھر اس نے پھینک دی تھی وہ درہ، یا لبید بن سہل، ان کو چور ٹھہرائیں اور چوری کا مجرم ان کو قرار دلوائیں۔ وہ اس ارادے سے آئے تھے، بر وقت اللہ رب العزت نے عین اس وقت یہ آیات قرآنی نازل فرما دی اور ان کا پردہ چاک کر دیا کہ یہ بددیانت لوگ ہیں، ان کے دفاع کو ناممکن بنا دیا، ان کی بدنیتی کا پردہ چاک کر دیا، اور وہ اپنے ارادے میں ناکام و نامراد ہو گئے۔ روایات چونکہ شان نزول میں نے پہلے بھی عرض کیا مختلف آتی ہیں، اور جب تک تمام روایات کا احاطہ نہ کیا جائے مطالعہ میں، اور پھر اس میں ہر روایت کس طریق سے ہے، اس کی سند کیا ہے، قوی ہے، ضعیف ہے، اس کے اندر کوئی کمزوری تو نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں زیادہ اقوی اور اصح اور زیادہ اثبت اسانید سندیں کیا ہیں، زیادہ صحیح روایات کیا ہیں، بہتر قوی طریق سے کیا ہیں، جب تک ساروں کا احاطہ کر کے ان کا موازنہ مقابلہ نہ کر لیا جائے تو شان نزول اور اس کے واقعے کے باب میں بھی انسان ایک صحیح اور حتمی رائے پر نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ قرآن مجید کے ایسے مقامات کو سمجھنے کے لیے اسپیشلسٹس کے پاس جایا جائے، ورنہ اگر آپ ہر کس و ناقص سے قرآن سمجھیں گے تو قرآن مجید کی آیات کے 2 طرح کے حصے ہیں، کچھ آیات محکمات ہیں اور ان کے اندر فقط نصیحتیں ہیں، رشد و ہدایت کا سامان ہے، اور سادہ طریق سے حلال و حرام کے احکام ہیں، اخلاق کے احکام ہیں۔ تو یہ جو تعلیمات ہیں، ہدایات ہیں، فرائض کا بیان ہے، احکام ہیں حلال و حرام کے، یا نصیحت کی چیزیں ہیں جو ایک عام آدمی، کامن مین کی ریکوائرمنٹ ہے، ان آیات کی تعلیمات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ آسان ہے، اس لحاظ سے قرآن آسان ہے۔ اب یہ جان کر کہ قرآن مجید آسان ہے، اللہ نے آسان بنایا ہے،
اب اس کا اطلاق بعض لوگ غلطی سے، نادانی میں، کم علمی میں یا جان بوجھ کر اپنے خاص مقاصد اور اپنے خاص عزائم کی خاطر، اب قرآن مجید کے آسان ہونے کا یہ جو پہلو ہے، اس کو پورے قرآن پر اطلاق کر دیتے ہیں، تمام آیات پر اطلاق کر دیتے ہیں۔ یہ غلط ہے، یہ نادرست ہے، جائز نہیں، اس لیے کہ اسی قرآن میں آیات متشابہات بھی ہیں۔ تو اب آیات متشابہات کے لیے تو اللہ رب العزت نے خود فرما دیا کہ ان کا علم سوائے اللہ اور اس کے رسول کے اور ان لوگوں کے جو الراسخون فی العلم ہیں، جنہیں علم میں رسوخ حاصل ہے، کمال علم اور اس کا رسوخ حاصل ہے، بڑی پختگی، گہرائی اور گہرائی حاصل ہے، جن کو اللہ رب العزت نے علم میں تعمق عطا کیا ہے اور علم میں بڑا ثبات عطا کیا ہے، رسوخ عطا کیا ہے، سوائے ان کے آیات متشابہات کا معنی کوئی نہیں سمجھتا۔ قرآن مجید نے خود فرما دیا۔ تو بتائیے اب وہ کہنا کہ سارا قرآن مجید آسان ہے، کسی اسپیشلسٹ کے پاس، مفسر کے پاس، کسی مجتہد اور فقیہ کے پاس اور کسی مفسر کے پاس اور بڑے خاص اہل علم کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہر آدمی قرآن مجید کو ٹرانسلیشن کے ذریعے سمجھ سکتا ہے، تو یہ بات کتنی گمراہ کن ہو جائے گی کہ خود اللہ رب العزت کے فرمان کی نفی ہو گئی۔ پھر اسی قرآن میں آیات متشابہات کے علاوہ پھر حروف مقطعات بھی ہیں، اور حروف جیسے الف لام میم، جیسے کاف ہا یا عین صاد، جیسے ہا میم، جیسے طٰہٰ، جیسے یاسین نون، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اب حروف مقطعات کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ یہ سوائے اللہ اور اس کے رسول کے کوئی نہیں جانتا، الراسخون فی العلم بھی نہیں جانتے، علم میں رسوخ رکھنے والے بھی نہیں جانتے۔ اب یہ حروف مقطعات کا علم صرف اللہ اور اس کے رسول کو ہے، اور یا پھر اس کو جس کو اللہ اور اللہ کا رسول اپنے خزانے میں سے بطور عطیہ جتنا چاہے عطا کر دیں، جتنا پردہ اللہ اور اس کے رسول چاہیں کسی کے لیے اٹھا دیں، انعام کر دیں، عطا کر دیں، تو وہ اولیاء ہیں، وہ عرفاء ہیں، وہ اہل کشف ہیں، اہل معرفت ہیں، ہر ایک کو ان کے نصیب اور ظرف کے مطابق جس قدر اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ سے خزانہ علم و معرفت میں سے جتنا حصہ عطا ہوتا ہے وہ ان کا نصیب ہوتا ہے، ورنہ اصلاً ان کا علم اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس ہے۔ تو اب سارے قرآن کی جملہ آیات کو اور ہر مقام کو آسان کہہ دینا ہر ایک کے لیے، تو یہ حروف مقطعات کی ہی نفی ہو گئی، آیات متشابہات کے حکم کی نفی ہو گئی۔ اور علاوہ ان کے جو آیات متشابہات نہیں ہیں، پھر محکمات میں آتی ہیں، پھر ان کے اندر بھی بڑی تفصیلات ہیں جو ہر شخص کے لیے آسان نہیں ہیں۔ آسان ہے قرآن صرف ذکر میں، جس کو قرآن مجید نے خود فرمایا کہ ہم نے ذکر یعنی نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کیا، سو وہ آیات نصیحت آسان ہیں، یہ قرآن مجید نے تخصیص کر دی ہے۔ یسرنا القرآن للذکر، ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے آسان کیا ہے۔ اور نصیحت کی میں بات عرض کر چاہوں، اخلاق کی چیز، بھئی یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، یہ گناہ کا کام ہے، یہ نیکی کا کام ہے، یہ فرض ہے، اس کو کرنا ہے، یہ حرام ہے، اسے نہیں کرنا، حلال و حرام کے احکام ہیں، اور اس طرح بہت ساری والدین کے ساتھ حسن سلوک کی باتیں ہیں، اخلاق کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ حسن سلوک ہے، اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، رسول اللہ کے رسول آئے ہیں، ان کی یہ ہدایت ہے، ان کا یہ ادب کرنا ہے، تعظیم کرنی ہے، اور ہمسایوں کا یہ حقوق ہے، والدین کے یہ حقوق ہیں، غریبوں کے یہ حقوق ہیں، کمزوروں کو یہ ہیں، اپنے مال میں سے خرچ کرنا ہے۔ اس طرح اخلاق کے بے شمار معاملات ہیں، آداب اور نماز کے احکام ہیں، فرائض ہیں، تو وہ چیزیں جن کا تعلق روز مرہ انسان کی زندگی بسر کرنے کے لیے عمومی رشد و ہدایت سے، عمومی احکام و تعلیمات اسلام سے، عمومی احکام حلال و حرام سے، اور عمومی ہدایات اخلاق سے ہیں، یہ ہے الذکر۔ دوزخ کے عذاب سے بچو، جنت میں جانا ہے تو پھر اللہ کے احکام کی پیروی بجا لاؤ، یہ جو سادہ تعلیمات ہیں کام انسان کی، ذکر جس سے وہ نصیحت اختیار کرتا ہے، جس سے اس کے دل میں اللہ کی خشیت اور خوف پیدا ہوتا ہے، جو اللہ کی اطاعت کے لیے جو آیتیں اس کو برانگیختہ کرتی ہیں، اسے تیار کرتی ہیں، آخرت کا خوف دلاتی ہیں، دوزخ کا خوف دلاتی ہیں، اللہ کی رضا اور جنت کی طرف متوجہ کرتی ہیں،
یہ ذکر و نصیحت کا جو پہلو ہے، جن جن آیات میں یہ ذکر و نصیحت کے پہلو آئے ہیں وہ آیات سمجھنے کے لیے آسان ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے آیات محکمات میں سے بھی ایک حصہ مختص کر دیا للذکر، جو نصیحت کے لیے ہے، وہ تو آسان ہے۔ بقایا آیات جن کو سمجھنے کے لیے شان نزول کی ضرورت ہے، وہ ایک عام آدمی کے لیے کیسے آسان ہو جائیں گی، جس کے پیچھے ایک پس منظر ہے، اور اس پس منظر پہ پھر درجنوں روایات ہیں، ان میں کون سی صحیح ہے، کون سی غیر صحیح ہے، کون سی ضعیف ہے، کون سی موضوع ہے، اور کس کس کی سند میں کیا کیا نقص اور کیا کمی اور کیا کجی ہے، کیا ضعف اور کیا ضعف ہے، کیا کمزوری ہے، اور اگر ان کے اندر تضاد اور تعارض آ گیا تو کس کو لینا ہے، کس کو نہیں لینا، راوی کون کون ہے، کس کی روایت قبول کی جائے گی، کس وجہ سے، کس کی نہیں قبول کی جائے گی، اس کا سبب کیا ہوگا، تعارض کیسے رفع ہوگا، تو یہ کس طرح آسان ہو جائے گی عام آدمی کی، جن کے سمجھنے کے لیے خود شان نزول کی ضرورت ہے۔ جن آیات میں غریب الفاظ استعمال ہوئے ہیں، تو ان غرائب القرآن، ان غریب الفاظ کے معنی کو سمجھنے کے لیے جب تک ماہرین لغت کو اور جو غریب القرآن کے ماہرین متخصصین ہیں ان کو نہیں پڑھیں گے، مفسرین کو، کیسے سمجھ میں آئے گی بات۔ اسی طرح ناسخ و منسوخ ہے قرآن مجید میں، کون سی آیت پہلے آئی بعد میں آئی، نسخ کہاں ہے کہاں نہیں ہے، اگر نسخ ہے تو اس کا اطلاق آیت کے کس حصے پر ہے، کس حکم پر ہے، کس نوعیت کا ہے، اس کے بعد پھر کیا کیا برقرار رہے گا، کیا کیا برقرار نہیں رہے گا۔ تو یہ آیات محکمات ہی پر یہ ساری چیزیں وارد ہوتی ہیں، یہ عام آدمی کے لیے کیسے آسان ہوئی، اس کے لیے اسپیشلسٹ کے پاس جانا ہے، ہر کس و ناکس کے لیے نہیں ہے کہ جو چاہے اٹھ کے ترجمہ پڑھے، حاشیہ پڑھے اور فیصلہ سنا دے، اس سے گمراہی پیدا ہوگی۔ اور پھر اس کے علاوہ قرآن مجید میں اور بہت سے گوشے ہیں سمجھنے کے لیے، الفاظ آئے ہیں، کون سا لفظ جو اپنے حکم میں عام ہے، کون سا اپنے حکم میں خاص ہے، کون سا لفظ اپنے حکم میں مطلق ہے، کون سا مقید ہے، کون سا مجمل ہے، کہاں کہاں مشکلات ہیں، الفاظ میں مشکل ہیں، کہاں مفسر ہے، کہاں اس کی تبیین چاہیے، مجمل ہے اس کی تبیین چاہیے، پھر کس کس عام حکم کو خاص کس آیت کے ذریعے کیا گیا، کہیں مطلق ہے کہیں اس کی تقیید کی گئی نہیں کی گئی۔ تو اس طرح بے شمار احکام اللہ رب العزت نے، عبارت النص سے کیا معلوم ہو رہا ہے، اشارت النص پہ کیا، اس آیت میں اشارہ کیا ہے، الفاظ کا ظاہر کیا بتا رہا ہے، اس آیت میں اشارہ کس چیز کا ہے، اس آیت کی دلالت کس چیز پر ہے، اس آیت کے پورے حکم کا اقتضاء، منشا، اس کا ڈیسٹینیشن، اس کا منشا کیا ہے، ایکچول آبجیکٹو کیا ہے اس آیت کا۔ تو اقتضاء النص ہے، دلالت النص ہے، امپلیکیشن کس کس چیز پر ہو رہی ہے، اس کی اشارت النص ہے، عبارت النص ہے، تو یہ مختلف گوشے ہیں، یہ سب آیات محکمات میں ہی ہیں، اور متشابہات تو پھر اس سے بلندتر ہیں، اور مقطعات اس سے بلندتر ہیں فہم اور معرفت میں۔ لہذا پہلے تو اس فتنہ کو دور کرنا چاہیے کہ ہر شخص قرآن کے ہر حکم کے اوپر اگر مفتی بن جائے، مفسر بن جائے، یہ بات غلط ہے، نہیں۔ قرآن کا وہ حصہ جو عامت الناس کی عام روزمرہ رشد اور ہدایت کے لیے، اور روزمرہ کی تعلیم کے لیے، اور حلال و حرام کو سمجھنے کے لیے، اور جو اس کے فرائض و واجبات ہیں ان کو سمجھنے کے لیے، عام انسانی زندگی کے حقوق اور فرائض کو جاننے کے لیے، وہ جو حصہ ہے جس کو اللہ نے للذکر کہا، ذکر اور نصیحت، وہ حصہ آسان ہے، تو یہ عامت الناس کے لیے مفید ہو گیا۔ اب اس سے بلندتر علم کی ضرورت ہے، جتنا درجہ علم کا اونچا ہوتا چلا جائے گا اتنی اسپیشلائزیشن ہوتی چلی جائے گی، اب جنریلٹی نہیں رہے گی، تو پھر جیسے اسپیشل ایسپیکٹس آ جائیں گے تو اسپیشلسٹ کے پاس جانا ہوگا۔ روزمرہ کی زندگی بھی ہماری یہی ہے، عام چھوٹی موٹی تکلیفیں اور امراض، آپ جاتے ہیں کامن ڈاکٹر کے پاس جو جنرل پریکٹیشنر ہے تو اس سے علاج کروا لیتے ہیں، اور بہت سے لوگ تو عام حکماء اطباء کے پاس چلے جاتے ہیں، ان کے ذریعے بھی علاج ہو جاتا ہے۔ کئی کویکس بیٹھے ہیں جو MBBS بھی نہیں ہیں، چھوٹا کورس کیا ہوا ہے، میڈیسن کی سوجھ بوجھ ہے، دیہاتوں میں یا عام چھوٹی موٹی نزلہ زکام بخار کی چیزیں، ان سے بھی اس کا علاج ہو جاتا ہے، اور کچھ چیزیں ان کے بس میں نہیں ہیں، پھر آپ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں جو کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہیں، تو دیکھا نا درجے آ گئے، کوالیفائڈ کے پاس جاتے ہیں، MBBS اس نے کر رکھا ہے، MD ہے، پھر وہ علاج کرتا ہے، ٹریٹمنٹ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد بڑی خصوصی امراض آ جاتی ہیں آنکھوں سے ریلیٹڈ، گردے سے متعلق، کڈنی سے ریلیٹڈ، جگر سے متعلق، دل سے متعلق، پھر اسٹومک سے ریلیٹڈ،
پھر اس کے بعد اور جگہ جگہ جتنے انسانی اعضاء ہیں، پھر دماغ سے ریلیٹڈ ہے، پھر انسان کی سائیکالوجی سے ریلیٹڈ ہے، سائیکیٹرک پرابلمز ہیں، پھر آپ جاتے ہیں اسپیشلسٹ کے پاس، دل کی تکلیف ہے کارڈیالوجسٹ کے پاس جائیں گے، پھر اس کے بعد آپ نروس سسٹم کے اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے، نیورو سرجن کے پاس جائیں گے، سرجری ہے، نیورو فزیشین کے پاس جائیں گے، پھر آپ کڈنی کے امراض ہیں تو اس کے اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے، بلڈ کے امراض ہیں تو بلڈ کے اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے، انٹرنل میڈیسن کا اسپیشلسٹ ہے تو اس کے پاس جائیں گے، ENT کا اسپیشلسٹ ہے، کان ناک کی تکلیف ہے اس اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے۔ جو تکلیف کی نوعیت اسپیشلائزڈ اسپیسیفک ہوتی چلی جائے گی تو آپ پھر عام کامن MBBS کی طرف رجوع نہیں کریں گے، اسپیشلسٹ کی طرف رجوع کریں گے۔ تو اسپیشلسٹ میں بھی ایک تازہ اسپیشلسٹ ہے، اسسٹنٹ پروفیسر ہے، ایک ایسوسیٹ پروفیسر ہے، پھر ایک پروفیسر ہے جس نے زندگی گزاری ہے، پھر وہ آتھر ہے، وہ بے شمار کتابوں کا مصنف ہے، ریسرچ آرٹیکلز ہیں اس کے، ریسرچ کی ہے، کئی چیزوں کو ڈسکور کیا ہے، پھر اس کی اپنی لائف ہے، کتنی تحقیق اور جستجو کی ہے، کس درجے پر پہنچا ہے، کتنے آپریشنز کی ہیں، کتنی سرجریز کی ہیں، کتنے کامیاب کی ہیں، کتنی ڈسکوریز کی ہیں اور کیا اس کا مقام ہے۔ علی ذی القیاس جیسے جیسے علم بڑھتا چلا جاتا ہے تو آپ اپنے اسپیشل پرابلمز کو لے کے اوپر جاتے ہیں۔ یہ روز مرہ کی زندگی میں آپ دیکھتے ہیں، آپ کی موٹر خراب ہو گئی تو اس کی مکینک کے بارے میں بھی آپ اسی طرح درجہ بندی ہے آپ کے پاس۔ علی ذی القیاس کسی سبجیکٹ کے پروفیسر ہو یہی آپ کی درجہ بندی ہے، کوئی اسپیشلسٹ ہو یہی درجہ بندی ہے آپ کی۔ تو آپ کبھی بھی درجہ بندی کو نظر انداز نہیں کرتے اپنی زندگی میں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن کی بات آتی ہے اور حدیث کی، یہاں درجہ بندی اٹھا کے کیوں پھینک دیتے ہیں ساری؟ عام زندگی میں جب آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ایک پرائمری کلاس کا ٹیچر ہے، وہ بھی پڑھاتا ہے، اور ہائر سیکنڈری ایجوکیشن والی ٹیچرز ہیں، میٹرک کے لیول تک، GCSE کے لیول تک، A لیولز تک، O لیولز اور A لیولز تک وہ بھی پڑھاتے ہیں۔ تو ایک آدمی صرف پرائمری کلاس کے لیول تک جو سبجیکٹس ہیں ان کا ماہر ہے، وہ پڑھا لیتا ہے، اس سے اوپر کے سبجیکٹس وہ نہیں پڑھا سکتا۔ اس کے لیے آپ پھر ہائر ایجوکیشن والے کے پاس جاتے ہیں، پھر وہ اسکول کی ہائر ایجوکیشن تک پڑھانے والی ٹیچرز اپنے سبجیکٹس تک ماہر ہیں، اگر اس سے اوپر کالج لیول کی بات آ گئی تو پھر وہ نہیں پڑھا سکتے، پھر آپ اس کے پاس جائیں گے، وہ کہے گا میں نہیں بھی میرے سبجیکٹس نہیں، یہ مجھ سے ہائر لیول پہ، آپ کالج لیول پہ جائیں، جو ڈگریز اور بیچلرز لیول پہ پڑھاتے ہیں ادھر جائیں، پھر یونیورسٹی کے لیول پہ چلے جائیں، پھر ماسٹرز آ جاتا ہے، پھر آپ اس کے پاس جا کے پڑھاتے ہیں، ماسٹر سے اوپر پھر PhD آ جاتا ہے، پھر اس کے پاس جا کے پڑھاتے ہیں۔ الغرض میں نے یہ ساری مثالیں اس لیے دی کہ یہ بنیادی تصور ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ محض ترجمہ پڑھا اور حاشیہ پڑھا اور ہر شخص یا کوئی تفسیر پڑھ لی اردو میں انگلش میں چند چیزیں یا لغت کی کتابیں تو ہر شخص یہ سمجھے کہ پورا قرآن ہر ایک کے لیے آسان ہے۔ ایسا اسلامیات کی کتاب ہر ایک کے لیے آسان نہیں، حساب کی میتھمیٹکس کا قاعدہ ہر ایک کے لیے آسان ہے، اس کے درجے ہیں، ایک قاعدے سے شروع ہو کے آپ کہاں بڑے میتھمیٹیشین تک جاتے ہیں، کیمسٹری کے درجے ہیں، فزکس نالج کے درجے ہیں، بایولوجی کے درجے ہیں، ہائیجین کے درجے ہیں، اور بایو کیمسٹری کے درجے ہیں، ایسٹرو فزکس کے پھر آگے درجے ہیں۔ علی ذی القیاس آپ سبجیکٹ وائز آپ اناٹمی میں چلے جاتے ہیں، بایولوجی پھر آگے اس کی قسموں میں منتشر ہو جاتی، پھر ایمبریالوجی میں چلے جاتے ہیں، اس طرح آپ ایک سبجیکٹ میں میڈیسن کی اقسام ہوتی چلی جاتی ہیں، ہر عضو کے ساتھ، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کے ساتھ ہزاروں برانچز اسپیشلائزیشن کی بدلتی چلی جاتی۔ آج تو اسپیشلائزیشن اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ ایک نقطے پر اسپیشلائزیشن ہے، اور دوسرے نقطے کی مہارت دوسرے شخص کو نہیں ہے، ہر چند کی وہ اپنے سبجیکٹ میں پروفیسر کیوں نہ ہو۔ تو قرآن جو ساری کائنات کے علوم اور معارف کا اور سارے فلسفوں کا اور ساری سائنسز کا ایک منبع چشمہ ہے ہر ایک کا، جب اس کی بات آتی ہے تو آسان ذکر اور نصیحت کے پہلوؤں کو چھوڑ کر وہ عامت الناس کے لیے اس میں آسان ہے، بقایا وہ تمام چیزیں جس میں علوم ہیں، جس میں بہت سارا درک، مہارت، اسپیشلائزیشن درکار ہے، ہر چیز ایک عام آدمی کے لیے کیوں اس طرح کہہ دیا جائے؟ یہ گمراہی کے راستے کھولنے کے لیے امکانات ہیں یا اس کے راستے کھولنے کے لیے کوششیں ہیں تاکہ گمراہی پیدا ہو اور قرآن پر اختلافات پیدا ہو جائیں، ہر آدمی بھانت بھانت کی بولی بولنے لگے اور قرآن پر نزاع پیدا ہو جائے، اور پھر لوگ یہ کہنے لگے کس کی بات مانیں، قرآن پر بھی اختلاف ہے، کوئی یہ کہتا ہے کوئی یہ کہتا ہے۔ اس لیے یہ ساری باتیں ہیں کہ آپ نے اس کی درجہ بندی توڑ دی ہے۔
اگر آپ بڑے اونچے لیول کی ایک چیز ہوگی وہاں پرائمری کا ٹیچر بھی بٹھا دیں گے اور مڈل کا بھی اور ہائی کلاس کا بھی اور ایف اے پڑھانے والا بھی اور بی اے کا بھی ماسٹرز کا بھی پی ایچ ڈی کا، سارے بھانت بھانت کی بولیاں نہیں بولیں گے تو کیا کریں گے؟ پرائمری والا بات کرے گا اپنی سمجھ کے مطابق، میٹرک والا ٹیچر بات کرے گا اپنی فہم کے مطابق، ڈگری اور بیچلر کا پروفیسر لیکچرر بات کرے گا اپنی سمجھ کے مطابق، ماسٹرز کو پڑھانے والا اس کا ایک اپنا مطالعہ ہے، دائرہ ہے، وہ بات کرے گا اپنے فہم کے مطابق، جو ڈاکٹرل ریسرچر ہے وہ بات کرے گا اپنے فہم کے مطابق، جو اس کا گائیڈ اور پروفیسر ہے وہ بات کرے گا اپنے فہم کے مطابق. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ کیا میتھمیٹکس ہے؟ بھانت بھانت کی بولیاں ہیں، کسی بات پر اتفاق ہی نہیں. یہ کیا بیالوجی ہے؟ یہ کیا کیمسٹری ہے؟ یہ کیا فزکس ہے؟ ہر آدمی الگ بات کر رہا ہے. بھئی میڈیسن ہے، اگر آپ مختلف لیول کے ڈاکٹرز کے پاس جائیں گے تو الگ بات کریں گے، بھانت بھانت کی بولیاں ہوں گی. وہاں آپ کا ذہن منتشر کیوں نہیں ہوتا؟ وہ بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ڈسپینسر ہے، یہ کمپاؤنڈر ہے، یہ کویک ہے، یہ ایم بی بی ایس ہے، یہ اسپیشلسٹ ہے. تو اللہ کے بندو، جس طرح وہ درجہ بندی ہیں اور ہر آدمی اپنے فہم اور علم کے درجے کے مطابق جب بات کرے گا تو باتیں مختلف ہو جائیں گی. اور اگر آپ جگہ جگہ ٹھوکریں نہیں کھاتے پھریں گے، اصل مستحق کے پاس جائیں گے، جو جس علم کا اہل ہے، جو جس مرتبے کا اہل ہے، جس کی تحقیق جس قدر ہے، اس درجے کا مسئلہ جب اس کے پاس لے جائیں گے تو بہت سی بھانت بھانت کی بولیاں اور تضادات سنائی نہیں دیں گے. آپ کو کلیئرٹی ملتی چلی جائے گی. ہم نے خود قرآن کا معاذ اللہ اور اسلام کا اور دین کا اور حدیث کے علم کا مذاق بنا دیا ہے. جو آدمی اٹھتا ہے چونکہ وہ مسلمان ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرا پہلا رائٹ ہے میں قرآن کا مفتی بھی بن جاؤں، قرآن کا مفسر بھی بن جاؤں، محدث بھی میں ہوں، فقیہ بھی میں ہوں. ہر آدمی یہ رائٹ لینا چاہتا ہے. جو قرآن اور حدیث کے ترجمے پڑھ کے جو اسکالر بنا ہے وہ بھی قرآن کی تفسیر کرتا ہے اور اپنی بات کو اتھارٹی قرار دیتا ہے. لہٰذا یہ وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے سبب سے بہت سی آیات کریمہ کی تفسیر میں اور احادیث نبوی کی سمجھ میں مغالطے ہوئے، اس میں عقائد میں گمراہی آئی اور شان رسالت مآب کو سمجھنے میں ٹھوکر کھائی گئی اور غلط نتائج اخذ کیے گئے. ہم آج اور اگلی ایک دو نشستوں میں اس ایک آیت کریمہ کی تفسیر جب دیں گے تو یہ بھی اس میری پوری گفتگو جو آج کی نشست میں نے تمہیداً کی ہے، اس پوری گفتگو کا ایک ڈیمونسٹریشن بن جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں نے عرض کیا کہ ان لوگوں کا جو حضور سے غلط فیصلہ لینے کے ارادے سے آئے تھے، آیات نازل کی، انہی میں یہ آیت بھی آئی. اب روایات مختلف ہیں، مگر میں جس روایت پر، جس قول پر اعتماد کر رہا ہوں وہ حضرت ابن صائب کی روایت ہے جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے لی ہے. حضرت قتادہ بن نعمان کی روایت بھی اسی کی تائید کرتی ہے کہ قبل اس کے کہ آقا علیہ السلام ان کی تائید میں کچھ کہتے یا وہ حضور سے تائید لے سکتے یا حضور سے اپنا دفاع کرواتے یا اپنی برات لے سکتے یا کسی اور کو مجرم قرار دلوا لیتے، اپنی بری نیت اور برے پلان میں کامیاب ہو جاتے. اس سے قبل اللہ رب العزت نے یہ آیتیں اتار کے آقا علیہ السلام کی معصومیت کو، عصمت کو، حفاظت کو، مامونیت کو برقرار رکھا اور ان کے عزائم کا پردہ چاک کیا اور ان کی کوششوں کو رد کر دیا. یہ جو قول ہے جس پر میں اعتماد کر رہا ہوں، یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قتادہ بن نعمان کے علاوہ حضرت مجاہد تابعی کا بھی یہی قول ہے. ان سے مروی بھی یہی بات ہے. حضرت اکرمہ التابعی سے بھی یہی مروی ہے. ابن زید سے بھی یہی مروی ہے. السدی الکبیر التابعی سے بھی یہی مروی ہے. ان سب ائمہ نے، یعنی صحابہ اور تابعین نے، اس آیت کے شان نزول میں یہی بات بیان کی ہے کہ وہ اپنے عزائم میں ناکام ہوئے اور آقا علیہ السلام سے اپنے حق میں برات کا کلمہ نہیں لے سکے. اسی کو امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے. امام ابن جریر طبری نے بھی اسی کو روایت کیا ہے. امام محمد بن اسحاق نے بھی یہی بیان کیا ہے. ابن ابی حاتم نے بھی یہی بیان کیا ہے. ابن المنذر نے بھی یہی بیان کیا ہے. امام حاکم نے بھی یہی بیان کیا. امام اصبہانی نے، حتیٰ کہ امام احمد بن حنبل نے بھی اس روایت کو بیان کیا. اور امام ابن جریر طبری نے یہ پوری روایت جو ہے اکرمہ التابعی کے طریق سے لکھ کر، اور اس کی تصریح اور تائید پھر امام حسن بصری ان کی روایت سے بھی کی ہے اور ان کے طریق سے امام ابن المنذر نے بھی تخریج کی ہے انہی کے طریق سے. اور امام جلال الدین سیوطی نے بھی توثیقاً اسی روایت کی تخریج کی ہے اور اسی کی توثیق کی ہے. امام عبد الرزاق صاحب مصنف نے بھی اسی کی تائید کی ہے اور امام عبد بن حمید نے بھی اس کی تخریج کی ہے. ابن ابی حاتم نے بھی اس کی تخریج کی ہے. اور وہ سارے ائمہ جن کا میں نے ذکر کیا وہ فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 105 سے لے کر آیت نمبر 114
یہ آیت نمبر 116 تک ساری آیتیں اکٹھی اس موقع پر ہوئیں، اور یہ ساری آیتیں آقا علیہ السلام کی عصمت پر دلیل بن گئیں، اور ان آیات کے نزول نے ان کے برے عزائم کا اور بری نیتوں کا پردہ چاک کر دیا اور انہیں ناکام و نامراد کر دیا۔ آقا علیہ السلام سے کوئی کلمہ اپنے حق میں عدل سے ہٹ کر صادر کروانے میں یا لینے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ یہ میں نے اس وقت تک تو اتنی بات صرف آپ کو عرض کی، تو گویا یہ آیت نمبر 113 حتیٰ کہ آیت نمبر 114 تک، آیت نمبر 105 سے لے کر 114-16 تک، یہ سارا ایک ہی واقعہ سے مفصل ہے، ان تمام ائمہ اور ان کی روایت کردہ تمام احادیث و روایات کی روشنی میں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ گروہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عدل اور حق کے فیصلے سے معاذ اللہ پھسلانا چاہتا تھا، اور آپ سے خلاف حق فیصلہ لینا چاہتا تھا اور خلاف عدل فیصلہ لینا چاہتا تھا، ان کی تمام کاوشیں ناکام ہو گئیں، نامراد ہو گئے، اور وہ حضور علیہ السلام سے اپنے حق میں دفاع کا کلمہ نہ لے سکے۔ اس کا سبب کیا تھا؟ وہ کیوں ناکام ہوئے، کیوں نامراد ہوئے؟ اپنی بڑی بھرپور منصوبہ بندی کے باوجود وہ غلط فیصلہ لینے میں حضور علیہ السلام سے کامیاب کیوں نہ ہوئے؟ اس کی وجہ اللہ رب العزت نے فرمائی لولا فضل اللہ علیک ورحمتہ، اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت کا فضل ہر وقت آقا علیہ السلام کی عصمت کو ڈھانپے رکھتا تھا۔ اللہ رب العزت کی رحمت حضور پر تھی، اللہ رب العزت کا فضل حضور پر تھا۔ اللہ کے اس فضل اور اللہ کی اس رحمت کی وجہ سے وہ ایک سرے منہ بھی حضور علیہ السلام کو پھسلا نہ سکتے تھے۔ اس پر میں آج کی نشست ختم کرتا ہوں، چونکہ آگے تفصیلی گفتگو تفسیر کی اگلی نشست سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ حافظ ابن کثیر نے اسی سورہ نساء کی آیت نمبر 113 پر یہ بات کی کہ اللہ رب العزت نے یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ چونکہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیتیں نازل کر کے یہ فیصلہ جو کرنا تھا، اللہ نے ان آیتوں کے ذریعے حضور کو فیصلے کی رہنمائی عطا کر دی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے عزائم سے محفوظ و مامون رکھا، اور تمام احوال اور تمام حالات میں آقا علیہ السلام کی عصمت کی اللہ نے حفاظت کی، تمام احوال میں، تمام اعمال میں، تمام واقعات میں، تمام معاملات میں اللہ نے حضور علیہ السلام کی عصمت کی حفاظت کی اور آپ کی تائید کی، اور اس عصمت کی حفاظت کے لیے قرآن بھی نازل ہوتا تھا، اور قرآن کے علاوہ حضور علیہ السلام پر حکمت نازل کی گئی، والحکمہ وہی سنہ، اور حکمت جو نازل کی گئی وہ سنت تھی، یعنی دو وحییں آقا علیہ السلام پر ہر وقت ہر واقعہ کے میں، تاکہ کوئی بدبخت بدتینت شخص اپنے حق میں خلاف عدل فیصلہ نہ لے سکے۔ تو قرآن کی آیتیں نازل ہوتی، اور اگر اس موقع پر قرآن کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تو حکمت نازل ہوتی، اور حکمت وہ باطنی دانائی، وہ بصیرت، وہ آقا علیہ السلام کو حاصل کردہ وہ فراست، وہ دانشمندی اور فیصلے کی وہ صلاحیت اور استعداد درست فیصلے کی ہے، جو حکمت نازل ہوتی تو قرآن مجید کی آیات کے علاوہ جو کچھ آپ فرماتے وہ حضور کی سنت ہوتی، تو گویا سنت بھی وحی کی صورت میں نازل ہوتی، جیسا کہ قرآن کی اس کی آیات وحی جلی کی شکل میں نازل ہوتی تو سنت وحی خفی کی شکل میں نازل ہوتی۔ تو فرمایا کہ اس طرح اللہ تبارک و تعالی حضور کی عصمت کے آپ کے معصوم ہونے کی ہمہ وقت حفاظت کرتا، اور کوئی غلط فیصلہ صادر نہ ہوتا، اور ہر خطا سے اور ہر غلطی سے آپ کو محفوظ رکھا جاتا عصمت کے طور پر۔ اور تیسری چیز وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اس پر حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ ایک تو قرآن اترتا اور وہ حضور کا ہر وقت محافظ رہتا، ایک حکمت اور سنت اترتی وحی کی صورت میں وہ حضور کی محافظ رہتی، آپ کی عصمت کی محافظ رہتی، اور تیسری چیز جو اللہ نے حضور کو عطا کر رکھی تھی وہ یہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ اے من قبل نزول ذَلِكَ عَلَيْكَ۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں یہ قرآن اور حکمت اس کے نازل ہونے سے بھی پہلے اللہ رب العزت نے آپ کے اندر ایک استعداد علمی بھی رکھ دی تھی، اور ہر وہ علم آپ کو عطا کر دیا تھا جو آپ یعنی کوئی اور انسان اپنی ذاتی استعداد سے نہیں جان سکتا، کوئی اور بشر اپنی ذاتی صلاحیت اور اپنے ذاتی کسب سے اور اپنے ذاتی ذہنی استعداد سے اس کو نہیں پا سکتا۔ اللہ رب العزت نے وہ سارے علم جو ایک عام انسان اور بشر کے لیے جن کا حصول ناممکن ہے، وہ سارا علم بھی اللہ نے آپ کو عطا کر رکھا تھا، اور وہ چشمہ علم بھی قرآن اور سنت کے علاوہ اللہ نے آپ کے باطن میں کھول رکھا تھا۔
اس چشمہ علم سے بھی آپ کو وہ نور ملتا تھا، وہ روشنی ملتی تھی، وہ ہدایت ملتی تھی کہ اس ذاتی چشمہ علم جو باطن میں کھلا تھا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کا چشمہ، اس کے ذریعے بھی اگر آیت کسی موقع پر نہ اترتی اور سنت کی وحی بھی نہ ہوتی اور آپ ذاتی سطح پہ اجتہاداً کوئی فیصلہ کرنے لگتے تو آپ کا ذاتی اجتہاد بھی کبھی غلط نہ ہو سکتا، آپ کا ذاتی اجتہاد بھی خطا سے محفوظ رہتا، آپ کا ذاتی فیصلہ جو آپ اپنی بصیرت کی بنا پر، اپنی ذہنی ذکاوت کی بنا پر، اپنے فہم کی بنا پر، اپنی ذاتی صلاحیت اور استعداد وہبی کی بنا پر جب آقا علیہ السلام اجتہادی فیصلہ اگر کرتے تو وہ فیصلہ بھی مبنی بر حق ہوتا اور مبنی بر عدل ہوتا، اس لیے کہ وہ بھی اللہ رب العزت کا عطا کردہ علم ما لم تکن تعلم تھا۔ تو اللہ رب العزت نے حضور کی عصمت کی حفاظت کے لیے اور ہر خطا اور غلطی سے محفوظ رکھنے کے لیے حفاظت عصمت کا اہتمام اللہ نے 3 طریقوں سے کیا تھا، ایک الکتاب، ایک الحکمہ اور ایک علمک ما لم تکن تعلم، یعنی ایک قرآن حضور کی عصمت کا محافظ رہتا جو ہر وقت آپ کے ہر حکم اور آپ کے ہر فیصلے کو خطا سے محفوظ رکھتا، دوسری الحکمت، اس کا نزول ہوتا رہتا اور حکمت سنت تھی اور وہ بھی حضور علیہ السلام کو ذاتی سطح پر، ایک بشری اور انسانی سطح پر خطا اور غلطی کے امکان سے بھی محفوظ، مامون اور معصوم رکھتا، اور تیسرا یہ 2 نزول وحیین تھا، یعنی کتاب کی وحی اور سنت کی وحی کا نزول تھا۔ اس کے علاوہ تیسرا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، حضور کے اندر باطن میں اللہ نے چشمہ علم کھول رکھا تھا جس سے حجابات اٹھ گئے تھے، اور ان حجابات کے ذریعے آقا علیہ السلام لوگوں کے دلوں کی کیفیات پر مطلع ہوتے، وہ کیفیت کشف تھی، کشف محمدی تھا، احوال غیبی پر مطلع ہوتے، ان کی نیتوں پر مطلع ہوتے، مخفی امور پر مطلع ہوتے، اور اس چشمہ علم باطن کے ذریعے حضور علیہ السلام کو وہ سارا علم اور ادراک اور وہ معرفت عطا کر دی گئی تھی جو کسی انسان اور بشر کو اپنی استعداد کے ذریعے کبھی ممکن نہ تھی، اور حضور کو بھی از خود ممکن نہ تھی اگر اللہ وہ چشمہ نہ کھولتا۔ تو اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر حکم، ہر حدیث، ہر سنت، ہر فیصلہ، ہر قضا، ہر ادا ہمیشہ خطا سے محفوظ اور پاک رہی، ہمیشہ غلطی سے محفوظ اور پاک رہی، ہمیشہ امکان خطا سے پاک رہی، چونکہ اللہ نے حضور کو معصوم کیا، اور حضور کی جو عصمت ہے اس کی حفاظت پر اللہ نے 3 چیزیں معمور کی، ایک قرآن، ایک حضور کی سنت بمعنی حکمت، اور ایک علمک ما لم تکن تعلم، وہ حضور علیہ السلام کے باطن میں چشمہ علم۔ یہ حافظ ابن کثیر نے تفسیر کثیر بیان کیا۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس چیز سے نوازا تھا اور اس لیے فرمایا، اور یہ جو چشمہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا، یہ امام قرطبی بیان کرتے ہیں کہ یہ ولولا فضل اللہ علیہ ورحمتہ کا بیان شروع کر کے ختم کرتے ہیں کہ اس اللہ کے فضل اور رحمت نے اور فضل اللہ علیہ کا عظیمہ اور فضل عظیم نے آقا علیہ السلام کو ہمہ وقت، ہر لمحہ، ہر حال میں، ہر عمل میں، ہر معاملے میں معصوم کر رکھا تھا، اور یہ حضور کی عصمت کی حفاظت ہوتی تھی۔ امام قرطبی نے بھی الجامع لحکام القرآن میں حضور علیہ السلام کی عصمت پر اس آیت کریمہ کو دلیل قرار دیا ہے۔ آج کی گفتگو میں یہاں پہ ختم کرتا ہوں، کیونکہ اس کے اوپر اب تفسیری گفتگو کا آغاز ہوگا انشاءاللہ، وہ ہم اگلی نشست سے کریں گے اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔